آج تک جو بھی اس سیاہ محل میں گیا تھا وہ کبھی بھی بچ کر نہیں لوٹا تھا۔ ہر سو وہاں پر نحوست اور بدقسمتی پھیلی ہوئی تھی، لیکن ایک روز جب ایک خوبصورت شہزادے نے اس کالے محل میں اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے قدم رکھا، محل کے بیچوں بیچ کالے تالاب میں لگی ایک مورتی کے پیروں میں موجود سیاہ پھول کو توڑنے کے لیے جیسے ہی شہزادہ تالاب میں اترا تو کیا ہوا کہ شہزادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سیاہ محل کی سیاہی میں قید ہو کر رہ گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس دل کو چھو لینے والی کہانی میں۔ دور کہیں پہاڑوں کے بیچ ایک سلطنت آباد تھی، جہاں اس سلطنت میں موجود ہر لڑکی بادشاہ کے حسین بیٹے شہزادہ ارجن کی دیوانی تھی۔ کئی لڑکیوں کا خواب شہزادہ ارجن تھا، لیکن شہزادہ ارجن اپنی باروب شخصیت، گہری نیلی آنکھوں اور مغرور انداز کی وجہ سے کسی بھی سلطنت کی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کئی بادشاہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی پیشکش شہزادہ ارجن کو دی تھی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ شہزادہ ارجن کا کہنا تھا کہ جب تک مجھے ایسی لڑکی نہیں مل جاتی جو صرف میرے حسن پر نہیں بلکہ میرے صاف دل پر قربان ہو، تب تک میں شادی نہیں کروں گا۔ کئی سلطنتوں کے بادشاہ تو شہزادہ ارجن سے حسد کرنے لگے، اور اسی حسد میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب بادشاہ وکرم ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ 7 سلطنتوں کے بادشاہوں نے بادشاہ وکرم کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ 7 سلطنتوں کا دورہ کرنے کے بعد جیسے ہی بادشاہ وکرم واپس اپنی سلطنت میں لوٹے تو اچانک ان کا رنگ بالکل نیلا پڑنے لگا۔ انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور ان کے وجود پر سیاہ رنگ کے دھبے نمودار ہونے لگے، جن میں سے سیال مادہ بہنے لگا۔ ان کی حالت دیکھ کر ملکہ اور شہزادہ ارجن بے حد پریشان ہوئے۔ شاہی طبیب کو بلایا گیا اور بادشاہ کی حالت دیکھ کر وہ بھی خوفزدہ ہو گئے اور بتانے لگے کہ بادشاہ وکرم کو انتہائی خطرناک زہر دیا گیا ہے، جو دھیرے دھیرے ان کے خون کو سیاہ کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب بادشاہ کی جان چلی جائے گی۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ سن کر شہزادہ ارجن غصے میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا، میں اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، مجھے بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر مجھے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ کر لانا پڑا تو میں اپنے باپ کو اس خطرناک زہر سے صحت یاب کر کے رہوں گا۔ شاہی طبیب نے شہزادے کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے، اس زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے علاج موجود ہے، لیکن شہزادے آپ اس سلطنت کے اگلے وارث ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سلطنت آپ جیسے شہزادے سے محروم ہو جائے گی۔ لیکن شہزادہ بضد تھا کہ اسے جو بھی کرنا پڑا وہ اپنے باپ کے علاج کے لیے کرے گا۔ تبھی شاہی طبیب نے بتایا کہ دور جنگل کے اس پار، جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پاتی، اندھیر نگری شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر ایک سیاہ محل موجود ہے۔ اس محل کے بیچوں بیچ ایک کالے پانی سے بھرا ہوا تالاب ہے۔ اس تالاب کے عین درمیان ایک کالے رنگ کی مورتی ہے، جس کے پیروں میں ایک کالے رنگ کا پھول اگتا ہے۔ وہ جادوئی پھول ہے۔ اگر اس پھول کو توڑ کر اس کا عرق نکال کر بادشاہ سلامت کو پلایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور دوبارہ ان پر کسی بھی قسم کا کوئی زہر اثر نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر فوراً اپنی تلوار میان میں ڈالتے ہوئے شہزادہ ارجن اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں ابھی جاؤں گا اور شام سے پہلے وہ پھول لے کر واپس آؤں گا۔ لیکن شاہی طبیب کہنے لگا، نہیں شہزادہ، رکیے، وہ جادوئی پھول ہے اور جس مورتی کے پہلو میں وہ پھول موجود ہے وہ مورتی بھی جادوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ ایسا مانگ لے جو آپ دے نہ سکے، کیونکہ وہ ہر ایک کو وہ پھول لے کر جانے نہیں دیتی۔ شہزادہ ارجن پرعزم تھا۔ کہنے لگا، اگر مجھے اپنی سلطنت بھی اس مورتی کے قدموں میں رکھنی پڑی تو میں رکھوں گا، لیکن اپنے باپ کے لیے وہ پھول لے کر آؤں گا۔ شہزادہ ارجن کو اپنے ماں باپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اپنی ماں سے مل کر اس نے اپنے باپ کے پاؤں چومے، آنکھوں میں آنسو جلملائے، لیکن پھر اپنے گھوڑے اور تلوار کو لے کر وہ اس جنگل کے لیے نکل گیا۔ صبح سے شام ہو گئی اور پھر رات۔ شہزادے نے وہ رات جنگل میں ہی بسر کی اور پھر اگلی صبح ہوتے ہی وہ اس سیاہ علاقے میں پہنچ گیا جہاں سورج کی روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر ابھی بھی رات ہو۔ بڑی ہمت جمع کر کے شہزادہ ارجن نے اس اندھیرے میں قدم رکھا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا، جہاں ہر طرف چمگادڑوں اور الووں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وحشتناک اندھیرا تھا
وہ چلتے ہوئے اس خوفناک محل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی شہزادے نے محل میں قدم رکھا تو اچانک سے چمگادڑوں کا اڑتا ہوا غول اس کی جانب آیا۔ ایک طرح سے وہ شہزادے پر حملہ کرنے لگے تھے، لیکن شہزادے نے اپنی تلوار کی مدد سے اپنی حفاظت کی اور پھر اپنے ساتھ موجود تھیلے سے مشعل نکال کر اسے جلایا تاکہ اندھیرے میں کچھ دیکھ سکیں۔ پورے محل کو چھانتے ہوئے وہ اس تالاب تک پہنچا جس کا پانی اس قدر سیاہ تھا کہ دیکھ کر شہزادے کی آنکھیں چندھیں آنے لگی۔ شہزادہ اس پانی کے قریب بیٹھا اور جب مشعل آگے کی تو تالاب کے بیچوں بیچ ایک سیاہ مورتی دکھائی دی جو مکمل طور پر سیاہ تھی، سوائے اس کے لبوں کے جو سرخ رنگ کے تھے۔ دیکھنے میں وہ سیاہ مورتی بڑی ہی دل فریب لگتی تھی۔ شہزادہ جیسے جیسے اس مورتی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اسے لگا جیسے وہ اس کے سحر میں کھوتا چلا جا رہا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا سر جھٹکا اور تالاب میں کود گیا۔ جیسے ہی شہزادے نے تیرنا شروع کیا اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز اس کے پیروں کے قریب سے گزر گئی ہے۔ شہزادے نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہ تھا، لیکن جیسے ہی آگے کی طرف مڑنے لگا تو ایک کالے رنگ کا مگرمچھ اپنا بڑا سا منہ کھولے شہزادہ ارجن پر حملہ کرنے والا تھا۔ لیکن شہزادہ ارجن انتہائی بہادر تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی تلوار نکالی اور مگرمچھ کے جبڑوں میں پھنسا دی۔ مگرمچھ کا پورا منہ چیر کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور مگرمچھ آیا، شہزادے نے اس کا بھی یہی حال کیا اور پھر جلدی سے تیر کر تالاب کے بیچوں بیچ موجود زینوں تک پہنچا۔ پھول کو دیکھ کر شہزادے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہاں پر 3 پھول اگے ہوئے تھے جو سیاہ رنگ کے تھے، ان کی خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ جیسے ہی شہزادے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پھول کو توڑا تو اچانک پورے محل میں زلزلہ سا آ گیا، زمین کانپنے لگی۔ شہزادہ آس پاس گھبرا کر دیکھنے لگا، مگر تبھی مورتی کے وجود پر ایک عجیب سی روشنی چمکنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس مورتی میں حرکت آنے لگی۔ شہزادے نے جب اس مورتی کو بالکل انسانوں کی طرح ہلتے محسوس کیا تو وہ ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ اگلے ہی پل شہزادے نے فوراً تالاب میں کود کر وہاں سے نکل جانا چاہا، لیکن تب تک اس مورتی نے اپنا ہاتھ گھمایا اور کالی روشنی نے شہزادے کو وہیں پر منجمد کر دیا۔ شہزادہ بھاگنا چاہتا تھا، مڑنا چاہتا تھا، لیکن وہیں پر بت بن گیا، سوائے اس کے ہونٹوں کے جو ہل پا رہے تھے۔ وہ کراہ کر کہنے لگا، چھوڑو مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، کون ہو تم؟ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ رنگ کی مورتی چلتے ہوئے شہزادے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس کی آنکھیں گہری سبز رنگ کی تھی اور لمبے گھنے بال زینوں کو چھو رہے تھے۔ اس نے قہر بھری نظروں سے اس خوبصورت شہزادے کو دیکھا اور کہنے لگی، تم نے ان پھولوں کو توڑنے کی گستاخی کیسے کی؟ اب تم اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر قید ہو کر رہو گے۔ گھبرا کر شہزادہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، کون ہو تم؟ کیا یہ پھول تمہاری ملکیت ہیں اور تم یہاں پر مورتی بن کر کیوں کھڑی تھی؟ وہ قہر بھری نظروں سے شہزادہ ارجن کو دیکھ کر کہنے لگی، میں کالی شہزادی ہوں، اس سلطنت کی ملکہ، اس محل کی شہزادی، اور یہاں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پھول اس سے پہلے جو بھی لینے آیا وہ اپنی موت مارا گیا، میرے قہر سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ شہزادہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جادوئی کالی شہزادی اسے یہیں پر قید کر کے رکھے گی، لیکن وہ اپنے باپ کی جان بچانا چاہتا تھا۔ انتہائی نرمی سے اس نے کالی شہزادی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو، میں یہاں کوئی نقصان کرنے نہیں آیا تھا، اگر تمہیں برا لگا تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے باپ کو ظالم بادشاہوں نے زہر دے دیا ہے تاکہ وہ سلطنت پر قبضہ کر سکیں۔ میں بس اپنے باپ کی جان بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ پھول لینے آیا تھا، کیونکہ اس کے عرق میں میرے باپ کی شفا چھپی ہے۔ تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بار مجھے یہ پھول میرے باپ تک پہنچانے دو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ کالی شہزادی اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ آخرکار اس خوبصورت شہزادے نے اسے اتنے سالوں بعد قید سے آزاد کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں تم جیسے خوبصورت شہزادے پر اعتبار کیسے کر لوں کہ تم واپس لوٹ کر آؤ گے؟ وہ کہنے لگا، میں ضرور واپس لوٹوں گا، یہ شہزادہ ارجن کا تم سے وعدہ ہے۔ کالی شہزادی کہنے لگی، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اگر تم واپس نہ لوٹے تو میں جادو کے ذریعے تمہاری سلطنت تباہ کر دوں گی۔ شہزادہ مان چکا تھا۔ ہاتھ گھماتے ہی جادو کا اثر ختم ہوا اور شہزادہ دوبارہ چلنے پھرنے لگا۔ اس نے ایک نظر اس کالی شہزادی کو دیکھا،
اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً محل کی طرف روانہ ہوا، جہاں شاہی طبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادے کے ہاتھ میں سیاہ پھول دیکھ کر وہ خوشی سے حیران ہو گئے۔ آپ یہ پھول کیسے لے آئے شہزادے؟ وہ کالی شہزادی آپ کو یہ پھول لے جانے دینے پر کیسے رضامند ہو گئی؟ شاہی طبیب نے فوراً اس عرق سے ایک دوا تیار کی، جسے پیتے ہی بادشاہ کا وجود دوبارہ نارمل ہونے لگا۔ اپنے باپ کو ٹھیک دیکھ کر شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بار پھر جب شاہی طبیب نے پوچھا تو شہزادہ بتانے لگا، اس کالی شہزادی نے مجھے اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ مجھے جانا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں اب اس کالی شہزادی کی قید میں رہوں گا جب تک اس نے چاہا۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن شہزادہ ارجن کہنے لگا، آپ مجھ پر یقین رکھیں، بہت جلد میں واپس لوٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کالی شہزادی کے محل کی جانب نکل آیا، جہاں کالی شہزادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی بھی اگر اسے دیکھ لیتا تو اس کی رنگت سے ڈر جاتا، کیونکہ وہ جس قدر سیاہ تھی۔ کوئی بھی سلطنت میں ایسی رنگت کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ نحوست اور بدشگونی سمجھتا تھا۔ خوبصورت شہزادہ واپس اس کے محل میں آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر بولا، میں لوٹ آیا ہوں خوبصورت شہزادی، اب تو مجھے غلام بنا کر رکھنا چاہو تو یہ شہزادہ ارجن تمہاری غلامی کے لیے تیار ہے۔ کالی شہزادی تو اس کے منہ سے خود کے لیے خوبصورت کا لفظ سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، میں تمہیں کہاں سے خوبصورت لگتی ہوں؟ لوگ مجھے بدصورت اور بدشگون کہتے ہیں اور تم مجھے خوبصورت کہہ رہے ہو۔ شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے لیے یہ ظاہری حسن معنی نہیں رکھتا، میرے لیے انسان کی روح خوبصورت ہونا لازم ہے، ورنہ یہ سفید اور کالی رنگت کا کیا بھروسہ جب دل میں شیطان اور فریب موجود ہو۔ کالی شہزادی کے دل میں شہزادے کے لیے جگہ بنتی جا رہی تھی۔ اس نے شروع میں شہزادے کے ساتھ کافی سختی برتی، لیکن شہزادہ اسے بڑی نرمی اور محبت سے بات کرتا اور اسے بار بار یہی کہتا کہ تم دل کی بہت اچھی ہو، جان بوجھ کر خود کو برا مت بناؤ، تم ہر وقت کیوں اس سیاہی میں موجود رہتی ہو؟ آؤ میں تمہیں جنگل کی حسین وادیاں دکھاؤں، پہاڑوں سے بستی آبشاریں دکھاؤں۔ ایک شام وہ کالی شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیاہی سے نکال کر جنگل کی خوبصورتی کی طرف لے آیا۔ کئی سالوں بعد اپنے سامنے اتنے حسین مناظر دیکھ کر کالی شہزادی خوشی سے کھل اٹھی۔ وہ اپنی سریلی آواز میں گانا گانے لگی، جھومنے لگی اور شہزادہ ارجن دھیرے دھیرے اس کے سحر میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ کالی شہزادی سے محبت کر بیٹھے گا۔ تبھی جب کچھ پرندوں کے پاس کالی شہزادی گئی تو وہ اس کی کالی رنگت سے ڈر کر اڑ گئے۔ وہ خرگوش کے پاس گئی تاکہ اسے اٹھا سکے تو سبھی خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر کالی شہزادی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ شہزادے نے جب اسے روتا دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تم رو مت، لیکن وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھے احساس کمتری کا شکار بنانا چاہتے تھے، اس لیے یہاں لے کر آئے نا؟ میں مانتی ہوں کہ میں بدصورت ہوں اور کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ شہزادہ ارجن نے فوراً اسے کندھوں سے تھاما اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب گویا وقت ہی تھم گیا ہو۔ شہزادہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، تم بدصورت نہیں، سچ پوچھو تو شہزادہ ارجن تم پر فدا ہو چکا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اگر مجھے کسی سے شادی کرنا پڑی تو میں تم سے شادی کروں گا۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ کالی شہزادی اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کانپنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے جنگل میں تیز طوفان آ گیا اور عجیب سی روشنیاں کالی شہزادی کے گرد اٹھنے لگیں۔ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت شہزادی کھڑی تھی، جو خود حیرت سے اپنے ہاتھ اور چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے ندی میں اپنے عکس کو دیکھ کر وہ خوشی سے رونے لگی اور جھومنے لگی۔ میرا طلسم ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گئی۔ شہزادہ ارجن، تم نے اس جادو کو ختم کر دیا۔ شہزادہ ارجن خود حیران تھا، تو وہ اسے بتانے لگی، میرا نام ایرینا ہے، میں شروع سے ہی بے تحاشا مغرور اور رنا پرست قسم کی شہزادی تھی۔ کئی ملکوں کے شہزادوں نے مجھے شادی کی پیشکش کی، لیکن میں نے کسی کی بھی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ ایسے میں ایک جادوگر شہزادہ تھا جس نے مجھ پر جادو کر دیا، میری سلطنت کو تباہ کر دیا اور مجھے بدصورت بنا دیا تاکہ میں کسی سے بھی شادی نہ کر سکوں۔ لیکن تمہاری سچی محبت نے مجھے دوبارہ سے ویسا بنا دیا جیسی میں تھی۔ اب مجھ میں وہ انا اور غرور ختم ہو چکا ہے۔
یہ سن کر شہزادی ارینا خوشی سے شہزادہ ارجن کے سینے سے لگی۔ شہزادہ ارجن اسے اپنے محل میں لے گیا اور دھوم دھام سے شہزادی ارینا سے شادی کی۔ دونوں ہنسی خوشی اپنی سلطنت پر راج کرنے لگے۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے ہماری آج کی کہانی میں کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔